الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ پروگرام میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سوالات کی روشنی میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور آپ نے جو سوالات پیش فرمائے ان پر آپ کو الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات پیش کیے گئے۔ اگلا ہمارا سوال جو محترم ایم خان صاحب نے کیا، ان کا سوال یہ تھا سورہ نجم کے بارے میں کہ وہاں نجم کا معنی ستارہ ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستارے کا ذکر کیا، تو اس پر حضرت آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کال ہے جی حضرت کال لے لیں۔ غیور صاحب ہیں ہمارے ساتھ برسٹل سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم غیور صاحب۔ علامہ صاحب، سوال ہے میرا ایک۔ جی کیجئے غیور صاحب۔ قرآن پاک میں کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے گالیاں دی ہیں، اور حدیث شریف میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی گالی دی ہے، اور اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گالی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ سخت زبان استعمال کی ہے یا اس طرح۔ تو وہ ان علماء پہ اعتراض کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گالی دی ہے، تو یہ اس کے بارے میں اگر شاہ صاحب بیان فرما دے تو انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ تھا شاہ صاحب سے کہ جو سعودی عرب میں جو عرب کا خطہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام جو ہوا تھا وہ کون سی سن میں ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ اور مسلمانوں پہ جو شرک کا فتویٰ لگایا تھا چند جو اہل سنت کے لوگ تھے، تو وہ اس کے پوری اگر بیان کر دے پورا واقعہ، کتنے لوگوں کو مارا گیا اور کب مارا گیا اور کس وجہ سے، تو بہت مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی حضرت ایم خان صاحب کا سوال تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم خان صاحب نے جو ستارے کا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ستاروں کے بارے میں کہنا، اس کو ملا کے دونوں کو انہوں نے پوچھا ہے، تو یہ اس کا مفہوم الگ الگ ہے۔ سورہ نجم میں جو والنجم اذا ہوا کہا گیا، ایک تو اس سورت کی ابتدائی جو آیات بینات ہیں ان میں صراحت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج مبارک کی جو اس کی اعلیٰ آسمانی یوں کہہ لیں معراج ہے، اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، ان منازل کا بیان ہے سورہ نجم میں۔ جیسا کہ سورہ اسراء میں 15ویں پارے کے اندر ابتدا کا بیان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو سورہ نجم کے اندر جو ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ الماویٰ، یا یہ ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، یہ ابتدائی آیات، کان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، یہ سب نظم مبارک ہے کلام مبارک کی۔ تو مفسرین کرام نے یہاں والنجم اذا ہوا سے سرکار کو ہی مراد لیا ہے، آپ کی واپسی کو اس سفر اقدس سے، تو یہاں تو اس ستارے کا واپس آنا جو ہے نا وہ اس انداز سے مراد ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو کہا وہ دلیل توحید کے جو دلائل وہاں پیش کر رہے ہیں اور قوم پر جو حجت قائم کر رہے ہیں، دلیل قائم کر رہے ہیں، اس کے ذکر میں ہے وہ ستاروں کا ذکر جو ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ تو اس انداز سے وہ ذکر اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف جو مظاہر قدرت ہیں ان کو بطور دلیل، کیونکہ قوم اس وقت کچھ ستاروں سے ان کے بارے میں پوجا، کچھ چاند کی پوجا، کچھ سورج کی پوجا، اس طرح بھی کرتے تھے، تو آپ جو ہے نا مشرکوں کے سامنے ان چیزوں پر حجت قائم فرما رہے تھے، اور ھذا ربی کو مفسرین اھذا ربی کہتے ہیں کہ استفہامیہ طور پر آپ پوچھتے تھے ان سے کہ پہلے تو یہ فرماتے کہ کیا یہ رب ہے، اس پر پھر جب وہ غائب ہو جاتے
تو پھر چاند غائب ہوا تو اس پر، سورج غروب ہوا تو اس پر جی آپ نے یہ کہا کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، لا احب العافلین، جو ڈوب جانے والے ہیں، غائب ہو جانے والے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس انداز سے آپ نے ستارہ پرستوں کے سامنے یا چاند قمر جو پوج رہے ہیں ان کے سامنے یا سورج پوج رہے ہیں ان کے سامنے آپ نے یہ دلیل قائم فرمائی ہے کہ یہ خدا کی مخلوق ہے سب چیزیں، اور مخلوق اس لائق نہیں کہ ہم ان کی پوجا کریں اور ان کو معبود ٹھہرائیں۔ اس انداز سے ستاروں کا وہاں ذکر ہے، چاند کا بھی، سورج کا بھی، اور پھر سب سے بری ہو کے آپ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان سب سے بیزار ہوں اور میں اپنے رب کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہوں جو کہ خالق بھی ہے اور مالک ہے سب چیزوں کا۔ تو ان دونوں مقامات پر علیحدہ علیحدہ ستارے کا ذکر موجود ہے، کیونکہ ستارے ظاہر ہے ان کی روشنی میں راستے تلاش کیے جاتے ہیں، تو اس کو دلیل بنانا یہ ایک طرز ہے فصاحت کی بھی، بلاغت کی بھی اور بات سمجھانے کی بھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ذکر کیا جائے۔ جی بن حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علامہ آپ کو اور شاہ صاحب کو تہہ دل سے میرا سلام سب سے پہلے۔ اور میرا سوال یہ شاہ صاحب سے تھا، میرے پاس کیونکہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس ایک حدیث سے صحیح مسلم کی کتاب الجناز باب 32 حدیث نمبر 970، اس میں مطلب قبر پکی کرنے کے بارے میں، ویسے میں اہل سنت سے ہوں تو میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، تو اس میں ذرا روشنی فرما دیجیے کہ کیا مطلب اس حدیث کا کیا صحیح طریقے سے کیا مفہوم ہے۔ نہا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یجسس قبری وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکی بنانے سے منع فرمایا اور قبروں پر بیٹھنے سے روکا، اور قبروں پر تعمیر، گنبد، مینار، چھت وغیرہ سے منع فرمایا۔ تو ویسے تو ہمارے اولیاء اللہ کے مطلب اتر ہے، تو اس سے میں چاہ رہا تھا ذرا، یہ میرے پاس اصل کتاب ہے خلیل الرحمن چشتی کی، تو میں اس میں حدیثیں پڑھتا رہتا ہوں، تو اس میں ذرا مجھے وہ ہوا تو میں کہا ذرا پتہ کر ذرا کتاب دوبارہ بولنا، کیا بولا کتاب کا؟ کتاب یہ خلیل الرحمن چشتی، پتہ نہیں مجھے تو۔ اچھا اچھا، تو میں نہیں، ویسے اہل سنت سے ہوں شاہ صاحب، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کھلے دل سے آپ بیان کریں گے۔ ویسے شاہ صاحب کا تو میں بہت بڑا فین ہوں، کیونکہ ان کی کافی پروگرام پہلے دیکھ چکا ہوں تو۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سوال تھا میرا، کیونکہ میری ایج 19-20 سال کی ہے، تو میں کالج جاتا ہوں تو میری داڑھی میں نے رکھی ہوئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے تو جب میرے غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ مجھے جب کہتے ہیں کہ مطلب یہ گندی ہے یا اس کو کٹاؤ، تو مجھے اب انہیں ریئیکشن میں انہیں کیا کہنا چاہیے کہ مطلب ان سے غصے میں بات کرنی چاہیے یا انہیں منع کرنا چاہیے؟ میں کس طرح اس چیز کو ہینڈل کروں، مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی، تو اس پہ ذرا روشنی فرما دیجیے، بڑی مہربانی ہے جی۔ ٹھیک جی، دوسرا سوال تھا ایم خان صاحب کا کہ حضرت فاروق اعظم نے بدری صحابہ کا کٹا ہوا ہاتھ تھا، تو اس پس منظر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا بات کر کے بدری کوئی صحابی ان کے کٹے ہوئے ہاتھ کا سیدنا فاروق اعظم نے کوئی شاید وسیلہ پیش کیا یا ان کے حق میں دعا کی، اس طرح کی بات کر رہے تھے، پوری بات ان کی سمجھ نہیں آئی۔ بدر کے اندر کوئی صحابی تھے ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا؟ نہیں وہ بعد میں جو صحابہ کرام اس کے مجروح تھے نا، تو ان کا وسیلہ آپ پیش کرتے تھے، یہ بات ہے۔ جی جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ بھی پیش کیا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مجروحین تھے بدر کے، ان کا بھی آپ وسیلہ پیش کرتے، تو یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اللہ کے مقرب بندوں کا، اس کے ثبوت میں یہ ذکر کرتے ہیں لوگ۔ جی، احادیث میں سب موجود ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو مسجد قبلتین کی انہوں نے بات کی کہ اس پہ لوگ ضد کرتے ہیں اور پیٹ کرنا اور منہ کرنا، کوئی اس طرح کی گفتگو فرما رہے تھے۔ نہیں، اصل میں یہ سمجھاؤں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف جو نشان تھا نا، وہ نشان انہوں نے مٹایا ہے کہ اس سے لوگ شرک کرتے ہیں۔ جی، تو اس کی ضرورت نہیں تھی، شرک کوئی نہیں کرتا الحمدللہ، کیونکہ واضح طور پر تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ البتہ یہ نشان اس لیے تھا کہ ایک عظمت سرکار کی، کہ آپ کی رضا کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ جل شانہ نے تو نبی کریم علیہ السلام دل کے اندر کے جو خیال تھا، سبحان اللہ، تو دل کے اندر جو خیال ہے اس خیال مبارک کے موافق آپ کے لیے تحویل قبلہ فرما دی۔
اور امتیوں کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے اس کو بہت بڑی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور نبی کریم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی اہمیت اس کے ساتھ واضح فرما دی کہ قبلے سے بڑھ کر اہمیت ان کی ہے جن کی چاہت پر قبلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ کیوں کہ ہم یہی دیکھیں گے اور دکھائیں گے لوگوں کو کہ قبلے کے ساتھ چپک کر کون رہتا ہے اور حبیب کے پیچھے پیچھے کون چلا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کے لفظ ہیں جی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تو حکم آ گیا۔ اور اس میں تھا کیا؟ اس میں مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم یہ بات جنوا دیں، واضح کر دیں کہ اتباع رسول میں کون اتنا کامل ہے کہ وہ قبلے تک کا خیال یہ نہیں کرتا کہ پڑھنی ادھر تھی، شاید ہمارے آقا کو معاذ اللہ غلطی لگ رہی ہو۔ نہیں، انہوں نے کہا قبلہ چھوٹ سکتا ہے، ان کی اتباع نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ عظمت واضح کرنا مقصد تھا جی۔ تو یہ آثار کو مٹانے والی بات جو ہے خان صاحب کی وہ درست ہے، کیونکہ ان کو وامی یہ ہے کہ آثار نبوی شاید شرک کی طرف معاذ اللہ لے جانے والے ہیں۔ ارے شرک مٹانے والے کے آثار کس طرح کسی کو مشرک بنا سکتے ہیں؟ یہی تو ان کو شرک کا فوبیا ہو گیا ہے نا، ہر بات میں شرک شرک شرک۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے یا نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ہے، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا تعلق ہے، سچا جس غلام کو بھی نصیب ہو گیا وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے تو سرکار کا یہ حکم ہے، بخاری شریف کے اندر بارہا اس کو ریپیٹ کیا ہے، امام بخاری نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، مجھے تم سے شرک کا خوف ہی کوئی نہیں کہ تم من حیث الجماعت مشرک ہو جاؤ گے، ولکن تنافسوا فیہا، دنیا میں مبتلا ہو سکتے ہو، بدعملی آئے گی، لیکن شرک جو ہے من حیث القوم میری امت میں کبھی شرک نہیں آئے گا، اس کا خوف ہی نہیں ہے سرکار کو۔ اور ان لوگوں کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، شاید یہ اپنی یعنی جو اوقات ہے اس سے بڑی ہوئی بات ہے کہ جس بات کا نبی پاک تو ذمہ دار ہیں نا اس بات کے، تو جو ذمہ دار ہیں ان کو تو خوف ہی کوئی نہیں امت سے اس بات کا، اور جن کی ذمہ داری ہے ہی کوئی نہیں، آپ پہ ہی انو گنو منو اخے مینو وچ گنو تو کہتے جمعہ جانج نال بھئی لا مطلب تیری کیا اوقات کیا ڈیوٹی کیا ذمہ داری، کوئی بات ہی نہیں، اگر آپ پہ ہی وچے ساسی بھی جناب بھئی آپ مشرک ہو، کس طرح مشرک ہو؟ جو ذمہ دار ہے وہ فرما رہے ہیں میری قوم اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے ایسے قوم کبھی مشرک نہیں ہوتی، اور ہونی ہوتی نا 1400 سال میں آپ یقین کریں اس وادی اعظم اس طرف چلے جاتے جیسے دوسری قومیں گئی ہیں، اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا، لیکن آج تک امت محمدیہ ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے عبدہ و رسولہ کا کہتا، اتنا صاف عقیدہ کہ اس کے محبوب ہیں، اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، رسول ہیں، محبوب ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ امت محمدیہ میں اعتقاد میں کبھی بھی امت کا کوئی قابل ذکر طبقہ بھی ایسا نہیں رہا کہ کبھی ایسے شرک میں مبتلا حضور کی نسبت سے ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ حضور جو بے خوف ہے نا اس بات سے فرماتے ہیں ما خاف منکم، مجھے تم سے خوف ہی کوئی نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے میرے بعد، تو ایسے ہی بے خوف نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے حضور کو جی ہاں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سسٹر ہیں کرولی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام، یہ شاہ صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ تو میں مسز بوئے